अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी घबराहट बढ़ चुकी है, खौफ है, डर है। इमरान खान को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, किसी तरीके से इमरान खान के साथ डील बनाई जाए। वो जो कहते थे ना, अभी चंद दिन पहले ही मोहसिन नकवी साहब का बयान आया था कि कोई नाम बताएं, कोई एक नाम तो बताएं जिसने इमरान खान को डील ऑफर की हो। हालांकि कोई एक नाम हो तो तब कोई बताए, यहां तो दर्जनों नाम है। मुख्तलिफ लोगों को अडयाला जेल भेजा गया, मुख्तलिफ जब भी कोई मुश्किल बनती है आधी रात के वक्त जेल खुलवा ली जाती है, सुबह होने का इंतजार नहीं किया जाता, सुबह सवेरे जेल खुलवा ली जाती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कोई एक नाम तो बताएं। तो अब किसके जरिए 24 घंटों में दूसरी डील ऑफर की गई है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर नए वजीर आला सीएम के पी के सुहेल अफरीदी साहब की जिंदगी खतरे में है, इस हवाले से भी एक दावा सामने आया है और कुछ दीगर खबरें भी इस वक्त मेरे सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। नून लीग ने जी आज दूसरा खुद का हमला किया अपने ऊपर। पहला वही मुरीद के अंदर वो जो हाफिज साद की जमात के साथ जो कुछ किया गया, बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर आवाज नहीं उठाई जा सकती। यानी हां, जालिम के हक में तो उठाएं ना, जालिम के हक में उठाएं, बस फिर आपकी टेंशन खत्म। घर के किरायों की परवाह नहीं, किसी किस्म की कोई अदालतों की, किसी किस्म की कोई पीका एक्ट की परवाह नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप मजलूम की हमायत करें तो फिर आपको पता है कि उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है, और खास तौर पे वो कीमत जो शहीद अरशद शरीफ ने अदा की। आज 23 अक्टूबर योम वफात है शहीद अरशद शरीफ का, कीमत अदा की ना। इस हवाले से बात करेंगे आपसे। गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। कल जब मैं इसी वक्त वीलॉग कर रहा था, एक चीज आपके सामने रखी, मैंने कहा कि तारक फजल चौधरी वो कहते हैं कि पीटीआई हमें दरखास्त तो देकर देखे, हम इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे, जितनी मर्जी या मुलाकातें करें मुंतकिल कर देंगे, हाउस अरेस्ट कर देंगे, एप्लीकेशन लेकर तो आओ। आज हमने ये सवाल रखा बैरिस्टर गौर साहब के सामने भी, इस तरह जुनेद अकबर साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, उनसे भी हमने पूछा कि सर वो रात को बड़ी कोई डील शील ऑफर हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं जी, वो क्या तारक फजल चौधरी वो कोई क्रेडिबल बंदा नहीं है, कोई सीरियस बंदा नहीं है, उसकी बात को हम सीरियस नहीं लेते। तारक फजल चौधरी का फिर दूसरा बयान आ गया। उन्होंने कहा भाई मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा, आप दरखास्त देकर तो देखें, मैंने कोई मजाक नहीं किया। अच्छा, उस बात को छोड़, अभी राना सनाउल्लाह समा न्यूज पर नदीम मलिक साहब बड़े नामवर सहाफी हैं, उनके प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या वो खान को बनी गाला मुंतकिल वाला क्या मामला है। अब राना सनाउल्लाह भी एक नून लीग के अंदर क्रेडिबल नाम है, क्रेडिबल शख्सियत है नून लीग के अंदर। अच्छा, अगरचे राना सनाउल्लाह ने भी अपने साथ जुल्म कर लिया कि इजाज चौधरी की वो जिसे कहते हैं सदके खैरात की सीट, उस पर सेनेटर बन गए। तो राना सनाउल्लाह उसने कहा भाई अगर चाहिए जब भी होगा इस तरह का मामला अदालतों के जरिए होगा। अब अदालतों की क्या हैसियत है आपने आज देख लिया ना भाई। आधा घंटा पहले डोगर साहब की अदालत फैसला दे रही है कि इनकी मुलाकात करवाएं, मुलाकात करवाई नहीं गई। तो अदालतों की क्या हैसियत है वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहा भाई अदालतों के जरिए होगा, अदालत में दरखास्त जाएगी, हाँ हमारे लिए दरखास्त काबिल कबूल होगी, हम राजी हैं, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है, खान को करे बनी गाला मुंतकिल। अचानक मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कौन डील ऑफर करता है, कोई एक नाम बताएं। तो आप तो 24 घंटों में 2 नाम सामने आ गए हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर साहब और इस तरह के बेशुमार वो मुर्गी वाले अमरीकी आ गए पीछे, कितने ही लोग हैं जो अडयाला जेल गए हैं, कितने वो तो बड़ी एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ सारा, अगर आप उसमें बात करना शुरू करें। नंबर 1 तो ये चीज है, आखिर वजह क्या है, खौफ क्या है, धुआं क्यों निकल रहा है 24 घंटों में, बनी गाला चले जाओ, बनी गाला चले जाओ। ये आज से नहीं, आज से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले भी यही कहा जाता था, चुप कर जाओ, बनी गाला चले जाओ। इससे भी पहले फिर जब वार्ड फरवरी वाला इलेक्शन और उसके बाद भी बनी गाला चले जाओ, किसी और को वजीर आजम आपकी जमात से पीटीआई से वजीर आजम बना देते हैं, बनी गाला चले जाओ।
تو خان اس وقت بھی اس بات پر نہیں مانا تھا۔ دوسری طرف خطرے میں ہیں آپ کا سہیل افریدی صاحب، شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے آج ایک دعویٰ کیا ہے۔ ویسے تو اس ملک کے اندر ہر کوئی خطرے میں ہے، کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی عام بندہ ہو، جس کے پاس بھی 4 پیسے آ جائے وہ خطرے میں ہے، اور کوئی نہیں تو کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر بڑا تشدد وہ کرتے ہیں اور گھر والوں سے پیسے منگواتے ہیں، اور اتنے پیسے وہ مانگ لیتے ہیں جتنی گھر والوں کی حیثیت بھی نہیں ہوتی، سب کچھ بیچ کر بھی نہیں اتنے پیسے بن سکتے۔ تو ہر کوئی اس ملک میں خطرے میں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ایون کوئی فوجی ہو، کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی عام بزنس مین ہو، محفوظ نہیں ہے۔ صحافی ہو، نہیں ہے محفوظ، عام بندہ تو ویسے ہی چلے محفوظ نہیں ہے نا اس ملک کے اندر جو نظام ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ملک کے فیصلہ سازوں نے انتہائی ناپسندیدہ شخصیت کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں میری خبر کے مطابق تشویشناک بات یہ ہے کہ سہیل افریدی کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ایسے ہی، دیکھیں نا یہ سینسیٹیو بات ہے نا، مذاق والی بات تو نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سسپینس اور کیا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے ہی اشتعال دلانا، سنسنی پھیلانا۔ تو ذرا سن لیجیے ذرا آپ سے میں خبر شیئر کرتا ہوں، اور یہ بڑی ہی تشویشناک خبر ہے، اور میرے ذرائع اور خبر کے مطابق اس وقت سہیل افریدی صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو لگتا یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے ایک انتہائی ناپسندیدہ شخصیت کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جو بار بار اس بات کا احاطہ کرتے ہیں، اس بات کو دہراتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملاقات بھی، اپنے لیڈر سے ملاقات کی بات کروں گا، اور وہ ظاہر بات ہے اس بات کے اوپر ضد ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم بالکل آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ایک قانونی اور کانسٹیٹیوشنل پیرائی میں، لیکن اس کے لیے ہماری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم کوئی مائنس عمران خان کے قائل نہیں ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ بس سہیل افریدی کہتے ہیں مائنس عمران خان، یہ بات ہوگی۔ سہیل افریدی صاحب شہید ارشد شریف صاحب کے گھر پہنچے ہیں۔ ایک تو انہوں نے وہاں پہنچ کر جو جویریہ صدیق صاحبہ ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق، خان کی خواہش کے مطابق یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں جرنلزم کی، صحافت کی، شہید ارشد شریف کے نام سے۔ دوسرا انہوں نے فاتح خانی بھی کی، خراج تحسین بھی پیش کیا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پہنچے وہاں پر ارشد شریف صاحب کے گھر، اور انہوں نے کافی جو ہے وہ وہاں پہ کیا بھی، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ انہوں نے کہا افغان جو ہے نا وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ بڑے احترام کے ساتھ واپس بھیجیں گے، ہم کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی ان کو جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ اچھا، اب وفاقی کابینہ نے کیا کیا ہے؟ آج ٹی ایل پی اب قلعدم ہو گئی ہے وفاقی کابینہ کے مطابق، اگرچہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، عمران خان کے دور میں بھی، پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ اٹیمپٹ ایک ہوئی تھی کہ ان کو قلعدم کیا جائے، اور پھر عدالت نے، شاید بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے یہ اس فیصلے کو اڑا دیا تھا۔ اب ہر چیز ہی کورٹ پیکنگ ہے، اب کورٹ پیکنگ بھی چھوٹا لفظ ہے، کورٹ پیکنگ آپ کے نا کورٹ پیکنگ ہے، اب کوئی کورٹ کا تصور ہی نہیں رہ گیا نا کہ آپ کی عدالت ہے اور وہ مینجڈ ہے، یا اس میں سے کچھ ججز مینجڈ ہیں، اب تو میجورٹی مبینہ طور پہ جو صورتحال بنی ہوئی مینجڈ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو ایک تو وہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہے وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ وہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہم اس کو قلعدم کریں، لیکن دیکھیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ اگر آپ فرعون بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو فلانے کو زندہ رہنے کا حق ہے، فلانے کا نہیں ہے، فلانا کر سکتا ہے، فلانا مائنس ہوگا، تو مائنس تو اللہ کرتا ہے، انسان کوئی نہیں مائنس کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ نون لیگ کی جمہوریت کا جو چہرہ ہے نا، اگرچہ یہ جو سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت جو اب قلعدم ہو گئی ہے، اس کے اندر بھی بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت وہ مظلوم ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہ مظلوموں کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں، نہیں، چیزیں ہیں، مسائل ہیں، لیکن اس وقت وہ مظلوم ہے، اس وقت ان کے خلاف بات کرنا زیادتی والی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہی ساری چیزیں، اور چھاپے کے پی کے اندر بھی خبر رپورٹ ہوئی کہ سہیل گناپور کے استعفے کے بعد، اور سہیل افریدی جب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، ابھی حلف اٹھانا تھا، تو ٹی ایل پی کچھ لوگوں کے چھاپے جو ہے نا کے پی کے اندر بھی مارے گئے، لیکن جیسے ہی سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے ان کو رہا کروایا، انہوں نے کہا یہاں کسی سیاسی کارکن کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا نہیں مارا جائے گا۔ تو بہرحال چیزیں بہت ساری چل رہی ہیں، آپ کو بتایا تھا نا وہ نئی مشرف بٹ صاحب کی سٹوری ہے کہ نواز شریف صاحب نون لیگ کے کچھ لوگ عمران خان کو ڈیلا جیل میں کچھ پیغامات بھجوا رہے ہیں، تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آج 23 اکتوبر کا اختتام ہو رہا ہے، یہ 23 اکتوبر سے لے کر
29-30 نومبر تک آپ ایسی ایسی خبریں سنیں گے, ایسے ایسے تماشے اس ملک کے اندر دیکھیں گے. باقی تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان دنوں کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو لہذا ایسے ایسے تماشے, ایسے ایسے خبریں لگیں گی, ایسے ایسے لاوے اٹھیں گے, پکیں گے, بنیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. پاکستان زندہ باد.